اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ ان اولیاءہ الا المتقون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ولی یا دوست کی پہچان کیا ہے، تو ولی کی ایک تعریف رب کائنات نے خود بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ولی کی، دوست کی کیا تعریف کرتا ہے کہ ولی اور دوست وہ ہوتا ہے جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو۔ پرہیزگار متقی کا معنی کیا ہے؟ بچنے والا، یعنی ہر ایک چیز، دنیاوی ہر ایک چیز سے اپنے آپ کو محفوظ کرے، کائنات کی ہر ایک چیز کو رب کائنات کے نام کے اوپر قربان کر دے، کائنات کی ہر ایک چیز کو، مال کو، دولت کو، اولاد کو اپنے دوست اوپر نثار اور قربان کر دے تو وہ صحیح دوست ہوتا ہے۔ دیکھو نا، کوئی بندہ کسی پاس غلام رہنے کے لیے گیا، بزرگان دین نے ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ تو کہاں رہے گا؟ جس نے خریدا تو وہ کہتا ہے جہاں پہ تو مجھے رکھنا پسند کرے گا۔ انہوں نے کہا تو کیا کھائے گا؟ ان کا جو آپ مجھے کھلائیں گے میں خوشی سے اس کو قبول کر لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تو کام کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا جو بھی آپ یہ حکم دیں گے اسی پر چلوں گا۔ تو ایمان والو، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے کا معنی ہوتا ہے، فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے غلام۔ تو غلام وہی ہے جو اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کام نہ کرے، کوئی بھی کام نہ کرے، جو بھی مالک طرف سے اس کو مل جائے اس سے خوش ہو جائے، اور ہر ایک چیز کو جب تک وہ اپنے مالک کے اوپر قربان نہیں کرے گا تب تک وہ صحیح اس کا بندہ اور اس کا غلام نہیں بن سکے گا۔ اب دیکھو نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ولی کی تعریف کیا بیان فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو کائنات کی ہر ایک چیز کو، جیسے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے، خلیل تھے نا، اللہ کے دوست تھے، انہوں نے اپنی ہر چیز کو رب کائنات کے نام کو قربان کر دیا۔ دیکھو نا، جب وہ کھڑے تھے منجنیق کے اوپر، جبریل بھی آئے، بڑے فرشتے آئے، سب نے کہا ہماری مدد ہو تو ہمیں حکم فرمائیں، تو آپ نے فرمایا مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل نے کہا پھر اسی کو کہہ دو جس کی مدد کی تمہیں ضرورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس کی مدد کی مجھے ضرورت ہے نا، وہ میرے کہنے سے زیادہ میرے حال کو جانتا ہے وہ میرا رب جلی کہ آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ تو جب وہ جانتا ہے مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ خلیل علیہ السلام نے اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو رب کائنات سے قربان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے ابراہیم تم میرا خلیل ہے، تم میرا دوست ہے۔ اب دیکھو نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لے لا کر آقا علیہ السلام کی منہ پیش کرتی، دیوانوں پہ بھی ہاتھ پھیر کر آگے کوئی سینے والی سوئی بھی گھر میں نہ رکھی، اور ایک پرانا سا پھٹا اپنا لباس پڑا تھا وہ زیب تن کر لیا۔ جب یہ اللہ رب العزت نے دیکھا، اللہ رب العزت نے حکم دیا تمام فرشتوں کو، اے فرشتوں تم سبھی وہی لباس پہن لو جو آج میرے صدیق نے پہن رکھا ہے۔ تو جب جبریل بھی وہی لباس پہن کر آقا علیہ السلام کی خدمت پہ حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا، اے جبریل یہ لباس کیسا، یہ لباس کس قسم کا پہنا ہوا ہے؟ تو جبریل نے رب کائنات کا سلام دیا اور اللہ کا حکم سنایا کہ اے محبوب صدیق کی طرف دیکھو، صدیق کا لباس دوریا کا پہنا ہوا ہے، اسی رب کائنات لباس کو ایسا پسند کیا ہے کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا ہے
کہ تمام فرشتے وہی لباس پہن لو جو میرے صدیق نے پہن رکھا ہے۔ اور اے محبوب، اللہ تعالیٰ تیرے صدیق سے سلام بھی دیتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ اے صدیق، میں تو تیرے اوپر راضی ہو گیا ہوں، کیا تو میرے اوپر راضی ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اس نوبت کو، ہر چیز کو قربان کر کے جب سچا اور صادق ولی ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کے درمیان کسی قسم کا حجاب نہیں رہتا، وہ کامل ولی بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ذہنی شکل اس کی یہ بھی ہوگی کہ اس کی زبان سے جو لفظ نکلے گا، جو بھی نکلا وہ لفظ ہے، میں اس کو کبھی بھی رد نہیں کروں گا، میں اپنی قسمت، اپنے تقدیر کو، اپنے تقدیر کے قلم کو اس کی رضا کے مطابق میں پھیر دوں گا۔ تو ایمان والوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر ولایت کا مقام حاصل کرنا جو ہے وہ سوائے متقین کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھیں گے، نماز قریب نہیں جاتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ نوار پڑھتے ہیں، نہ کوئی اور کام نیکی کرتے ہیں، تو وہ لوگ ولی نہیں ہو سکتے، ان کے نزدیک ولایت نہیں آ سکتی۔ ولی وہ نہیں ہو سکتے، ولی وہی ہوگا جو اللہ رب العزت کی، کیونکہ علم کی تین قسمیں ہیں، تین قسمیں علم کی ہیں۔ ایک ہے علم مع اللہ، اللہ کے ساتھ علم، یہ علم شریعت اس کو کہتے ہیں، اللہ کی ذات اور اس کے احکامات کا علم جو ہے علم شریعت ہے۔ اور ایک ہے علم من اللہ، ایک اللہ کی طرف سے علم جو ہے یہ ہے انبیاء، مرسلین، اولیاء کرام تجات کو جاننا، ان کو پہچاننے سے ان پر یہ نام ہے۔ اور ایک ہے علم باللہ، اللہ کی ذات کا علم جس کو علم معرفت کہتے ہیں۔ اور یہ علم معرفت جو ہے یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جو ولی کا علم ہے، اولیاء کاملین کا علم ہے، جب تک کہ کائنات کی ہر ایک چیز کو رب کائنات کو قربان نہیں کر دیتے۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور فالو بھی ضرور کیا کرو۔